تو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ہمارے سبق کے 5 جز ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مبارک، اور نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 اور نمبر 5 مسنون دعائیں۔ اب ہم نمبر 4 پڑھیں گے۔ مسئلہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہری اعمال، نمبر 2 باطنی اعمال۔ ظاہری اعمال سے مراد وہ کام ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ یہ اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے فقہ کہتے ہیں، اور ان اعمال کو مسائل کا نام دیا جاتا ہے۔ مسائل کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح اور تفصیل بیان ہوئی۔ فرمایا اعمال کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہری اعمال، جن کو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے۔ کوئی عمل ہاتھ سے کر رہا ہے، کوئی عمل پاؤں سے کر رہا ہے، کوئی عمل زبان سے کر رہا ہے، کوئی عمل کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، گفتگو سے کر رہا ہے۔ تو جن اعمال کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ظاہری اعمال۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ظاہری اعمال۔ جس فن میں بیان کیے جائیں یہ اعمال اسے فقہ کہتے ہیں۔ جس فن میں یہ اعمال بیان ہوں، بھئی نماز یہ عمل ہے، اب نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ جہاں بیان ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ فقہ۔ اور ان اعمال کو مسائل کا نام دیا جاتا ہے۔ ان اعمال کو مسائل کا نام دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ظاہری اعمال ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا فقہ کے فن میں بیان ہوتا ہے۔ نمبر 2 باطنی اعمال سے مراد وہ کام ہے جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، مثلا صبر، شکر، عفو، حلم، سخاوت، شجاعت اور حیا وغیرہ۔ ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اب صبر کرنے والا وہ اپنے جذبات سے لڑتا ہے، شکر کرنے والا وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جس نے بھی اس سے احسان کیا ہو وہ دل سے اس کا احترام کرتا ہے۔ تو ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اس لیے انہیں باطنی اعمال کا نام دے دیا۔ باطنی اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں، اور ان اعمال کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ ان اعمال کو اعمال ظاہری جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، انسان ان اعمال کو ظاہری اعضاء سے ادا کرتا ہے، اور ظاہری اعمال کو مسائل بھی کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال کو مسائل بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 اعمال باطنہ، وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، تو ان اعمال کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ ان اعمال کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے پہلی قسم اعمال ظاہری پڑھی تھی کہ ظاہری اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، وہ جس فن میں بیان ہو اس فن کو فقہ کہتے ہیں، اس فن کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ کی تعریف بیان ہوئی۔ فرمایا دین کے فروعی مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ دین کے مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ شرعی دلائل 4 ہیں۔ جو بھی اعمال ظاہری ہیں تو ان کے لیے دلائل بھی تو ہوں گے نا۔ نماز فرض ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے، دلیل کیا ہے؟
روزہ فرض ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا فروعی مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ شرعی دلائل کتنے ہیں؟ شرعی دلائل کتنے ہیں؟ آگے وہ بیان فرمایا۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ شرعی دلائل کتنے ہیں جی؟ 4۔ آپ نے کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ تو دلائل 4 طرح کے قابل قبول ہوں گے۔ یا تو آپ دلیل دیں گے قرآن سے، یا آپ دلیل دیں گے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے، یا پھر آپ دلیل دیں گے اجماع امت سے، یا پھر آپ دلیل دیں گے قیاس شرعی سے۔ اجماع امت اور قیاس شرعی، اس کے لیے تفصیل درکار ہے جو انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گی۔ ان 4 دلائل سے شرعی احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن ان 4 دلائل سے مسائل کو ثابت کرنا فقہاء کا کام ہے، عام آدمی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی یعنی انسان کی ہدایت کے لیے 3 چیزیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 ہدایت یافتہ اشخاص۔ نمبر 3 ہدایت یافتہ لوگ، وہ بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں انسان کو اپنے سے مانگنے کا، دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعا وہاں پر ارشاد فرمائی، اس میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کی ضرورت تھی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب یہاں مفسرین نے ڈھیروں باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں جو فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ آپ نے انعام کیا ہے، ان کی راہ پر ہمیں چلا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنے والا بھی کامیاب انسان ہے، ان کی پیروی کرنے والا بھی کامیاب انسان ہے۔ اب یہاں آپ اندازہ اور غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انعام یافتہ لوگ، ان کا درجہ بلند ہے، وہ بلند درجے کے لوگ ہیں۔ انعام یافتہ لوگ براہ راست قرآن پر عمل کرتے ہیں، براہ راست سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت پر عمل کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی پیروی کی جائے، اب ان کی پیروی کی جائے۔ تو اس واسطے انسانوں میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست قرآن کریم سے سمتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست سنت اور قرآن سے تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، ان کی بات کو مان کر چل سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ یہ دونوں طبقے کامیاب ہیں، یہ دونوں طبقے کامیاب ہیں۔ تو انسان کو محنت کرنی چاہیے، پہلے طبقے میں پہنچ جائے، نہیں تو پھر دوسروں کی اتباع اور پیروی کرے۔
تو تب فرمایا اللہ نے آدمی یعنی انسان کی ہدایت کے لیے 3 چیزیں بنائی ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت رسول، اور نمبر 3 ہدایت یافتہ لوگ۔ اب قرآن اللہ کی جانب سے براہ راست اترا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر جو قابل اتباع ہو اسے سنت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اتباع کامل کی تو وہ ہدایت یافتہ لوگ کہلائے۔ شریعت کے احکام، نمبر 1 فرض۔ اب آگے جو شریعت کے احکام ہیں، کوئی حکم دلائل کے ذریعے سے اس درجے کا مضبوط ہے کہ اسے فرض کہا جائے گا، کوئی اس درجے کا مضبوط تو نہیں جس درجے کا فرض ہے، اس سے تھوڑا کم ہے تو اسے واجب کہا جائے گا، جو اس سے بھی تھوڑا کم ہے اسے سنت کہا جائے گا، جو اس سے بھی تھوڑا کم ہے اسے مستحب کہا جائے گا۔ اسی طرح سے جیسے کرنے والے کام ہیں بعض کاموں سے روکا بھی گیا ہے، تو جو فرض کے درجے کے دلائل کے ساتھ جن کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں حرام کہا جاتا ہے، اور جو حرام والے دلائل سے قدر کمزور دلائل سے کسی چیز سے روکا گیا ہو اسے مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ کرنے کا کہا گیا ہے اور نہ ہی ان سے روکا گیا، اسے مباح کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مباح۔ تو یہ 8 مختلف اصطلاحیں بن گئی۔ یہ کتنی اصطلاحیں بن گئی؟ 8۔ اب ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 فرض، ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہو اور اس کا منکر کافر ہو۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو۔ دلائل قطعیہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ حکم قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہو، اور وہ آیت ایسی ہو کہ بس پڑھتے ہی اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، یعنی دلائل قطعیہ سے ثابت ہوں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فرض۔ فرض کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض عین، نمبر 2 فرض کفایہ۔ فرض عین ایسا حکم جو ہر مسلمان پر فرض ہو اور ہر مسلمان پر اس کو ادا کرنا ضروری ہو، مثلا 5 نمازیں، رمضان کے روزے۔ اب فرض عین جو نماز پڑھ سکتا ہے، بے ہوش نہیں ہے، تو ان سب لوگوں پر نماز فرض ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے بڑے نے نماز پڑھ لی تو سب کی ادا ہو گئی۔ روزے، جو روزے رکھ سکتے ہیں، صحت مند ہیں، اس درجے کے معذور نہیں کہ انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے، تو ان سب پر روزہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کا سربراہ روزے رکھ لے رمضان کے اور گھر والوں کو بقیہ کو معاف ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں فرض عین، کہ جو ہر فرد پر لازم ہو۔ نمبر 2 فرض کفایہ، ایسا حکم جس کو چند لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ۔ اب کچھ لوگوں نے مسلمان میت کا جنازہ ادا کر لیا، سارے علاقے والوں نے، سارے محلے والوں نے ادا نہ بھی کیا ہو تو جنازہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی محلے کے مسلمان میت کا کسی نے بھی جنازہ ادا نہ کیا اور بغیر جنازے کے تدفین ہو گئی تو سارے محلے والے، علاقے والے گناہ گار ہوں گے۔
یہ تو تھا فرض۔ نمبر 2 واجب، ایسا حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہو اور اس کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ ہو۔ واجب وہ بھی عمل کرنے میں فرض جیسا ہے، وہ بھی عمل کرنے میں فرض جیسا ہے۔ جیسے فرض کو چھوڑنا گناہ ہے، واجب کو چھوڑنا بھی اسی درجے کا گناہ ہے۔ جیسے فرض کو ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح سے واجب کو ادا کرنا بھی لازم ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ جس درجے کے دلائل سے فرض ثابت ہوتا ہے اس سے قدرے کمزور تھوڑا سا اس میں کمزوری آتی ہے کہ اس سے واجب ثابت ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی کمزوری آنے سے اس کو فرض کی کیٹیگری سے اٹھا کر واجب کی کیٹیگری میں اس لیے لایا گیا کہ واجب اگر نماز میں رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ واجب کا اگر کوئی منکر ہو جائے، مثلا کو کہتا ہے یہ واجب میں نماز وتر ہے، مثال کے طور پر عیدین واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، تو کوئی واجب کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے وطر کی نماز ہی نہیں ہے، میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں، تو اب یہ کافر تو نہیں، فاسق کہلائے گا۔ اور اگر کوئی فرض کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کی جو دائرہ ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہے، ثبوت کے اعتبار سے واجب قدر فرض سے کمزور ہے۔ جس درجے کے دلائل فرض کے لیے ہوتے ہیں اس سے تھوڑی کمزوری واجب کے لیے ہوتی ہے۔ تو دلائل میں کمزوری آنے کی وجہ سے واجب میں یہ تھوڑی تفصیل آ گئی کہ اس کا منکر پھر کافر نہیں کہلاتا، اور نہ ہی نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز سرے سے ہوئی نہیں، بلکہ واجب کے رہ جانے سے اگر سجدہ سہو اسی نماز میں کر لیا جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ فرض اور واجب میں تقسیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو فرض ہے وہی واجب ہے، جو واجب ہے وہی فرض ہے۔ تو جب وہ ان میں فرق نہیں مانیں گے تو پھر بعد والے جو مسائل ہیں وہ بھی اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ مثلا واجب کا منکر پھر کافر ان کے ہاں نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے واجب اگر نماز میں رہ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم واجب کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی فرض اور واجب میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ اس میں اتنا ہی باریک فرق ہے جتنا صحیح حدیث میں اور حسن حدیث میں معمولی سا فرق تھا۔ جی سنت نمبر 3، سنت ایسا فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اپنا معمول بنایا ہو۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ایسا فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر نہ چھوڑا ہو، اس کو بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑنے والا ملامت کا مستحق اور گناہ گار ہوگا۔ مثلا فجر اور ظہر کی سنتیں۔ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا معمول بنایا ہو وہ سنت کہلائے گا۔ پھر سنت کی 2 کیٹیگریاں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اہتمام سے فرمائے ہوں اور انہیں بلا عذر ترک نہ کیا ہو تو وہ سنت مؤکدہ کہلاتے ہیں، اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ وہ فعل جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھی بلا عذر چھوڑا بھی ہو، مثلا عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، یعنی اہتمام سے سنت مؤکدہ ادا فرمائی اور سنت غیر مؤکدہ کبھی کبھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتا ہے، جیسے عصر کی پہلی 4 سنتیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں۔ تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے سنت غیر مؤکدہ کو کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو بغیر عذر کے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی چھوڑنے کی ہے تو ہم نے بالکل اس کے برعکس شروع کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، لہٰذا نیت کریں انشاءاللہ ہم سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام فرمائیں گے، کبھی کبھار سنت سمجھ کر اسے چھوڑ دیں گے، ویسے اس کا اہتمام کیا کریں گے انشاءاللہ۔ مستحب وہ عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، مثلا نوافل وغیرہ۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سنت غیر مؤکدہ اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ بھئی سنت غیر مؤکدہ جس کو زیادہ اہتمام سے فرمایا ہو کبھی کبھی ترک کر دیا ہو، اور مستحب وہ ہے کہ جس کے چھوڑنے اور کرنے کے درمیان یہ ہے کہ توازن ہے، مثلا 2 دن پڑھا 2 دن چھوڑ دیا، 4 دن پڑھا 4 دن چھوڑ دیا، تو یہ مستحب کہلاتا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اکثر کیا کبھی کبھی چھوڑ دیا تو اس میں چھوڑنا بہت قلیل ہے، اتنا چھوڑنا کہ نہ چھوڑنے جیسا، اور مستحب میں اس درجے کا چھوڑنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ درجے کا چھوڑنا ہوتا ہے، اور کبھی وہ کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ حرام یہ تو 4 وہ تھی جو کرنے کے کام ہیں، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے۔ اب فرمایا حرام، حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کو بلا عذر کرنے والا گناہ گار ہوگا اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، مثلا شراب پینا، جھوٹ بولنا وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حرام جو دلائل قطعیہ سے جس کے نہ کرنے کا ثابت ہو، یعنی فرض میں جس درجے کے دلائل تھے ثابت کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے جتنے مضبوط دلائل ہوں، حرام میں اسی درجے کے دلائل نہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ قرآن کریم سے صراحت سے ثابت ہوگا، یا حدیث متواترہ سے صراحت سے ثابت ہوگا کہ بھئی اس کام کو نہیں کرنا، جیسے شراب پینا، فرمایا بھئی شراب سے منع کیا گیا ہے، شراب کے قریب نہیں جاؤ، جھوٹ وغیرہ تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ سب حرام کام ہے۔ مکروہ تحریمی نمبر 6 وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس کو حلال جاننے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوتا ہے، مثلا امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرنا۔ مکروہ تحریمی یہ بھی حرام ہی ہے، یہ بھی حرام ہی ہے، بس اس کے دلائل جیسے واجب کے دلائل تھوڑے کمزور تھے فرض سے، بس اسی درجے کی کمزوری دلائل میں یہاں مکروہ تحریمی میں آ گئی، ویسے عملاً مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہے۔
عملاً مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہے، لیکن چونکہ اس کے دلائل اس قدر واضح نہیں ہے جس قدر حرام کے واضح نہیں، تو پھر حرام وہ بھی ہے، حرام یہ بھی ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، ایک چیز مضبوط دلائل سے ثابت ہو رہی اور دوسری چیز اس درجے کے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہو رہی، تو دونوں میں حکم کے اعتبار سے کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ایک پہلی کیٹیگری میں آ گیا حرام کی، کہ بھائی جو حرام کے قریب جائے گا اسے گناہ ہوگا، اور اگر کوئی حرام کو حلال کہے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور نمبر 2 مکروہ تحریمی، جو اس کے قریب جائے گا وہ بھی حرام ہی کی طرح گناہ گار ہوگا، لیکن چونکہ اس کے دلائل اس درجے کے نہیں، لہذا اس کا کوئی انکار کر دے گا، کوئی اس حرام کو، اس درجے کے حرام کو حلال کہہ دے گا، تو وہ کافر تو نہیں، فاسق اور گمراہ کہلائے گا۔ نمبر 7 مکروہ تنزیہی، وہ فعل ہے جس کا کرنا شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے اور نہ کرنا بہتر سمجھا جائے۔ مثلا نماز کی پہلی رکعت ثنا کی بجائے سورۃ فاتحہ سے شروع کر دے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل جس کا کرنا شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے اور نہ کرنا بہتر سمجھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی شریعت میں ہے کہ یہ کام نہ کرو، بچ جاؤ اسے، اگر کوئی کر دیتا ہے تو بس اسے گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا، اس کی مثال دی ثنا، اب کوئی نماز شروع کر رہا ہے اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے حکم ہے بھئی ثنا پڑھ لو، پڑھو گے تو مستحب ہے، اور اگر چھوڑ دو گے تو اسے شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ نماز میں بس اتنا ہے کہ اثر ہوگا جیسے کوئی نہا دھو کر سرما نہ لگائے۔ مباح نمبر 8 وہ فعل ہے جس کے کرنے سے نہ ہی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب، مثلا کھانا پینا سونا وغیرہ، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مباح، کہ جو کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، کرنے پر ثواب کوئی نہیں، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، تو اسے مباح یعنی جائز کام کہتے ہیں۔ تو یہ 8 اصطلاحات تھی جن کو آپ کے خدمت میں ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اب امید ہے آپ احباب کو بات سمجھ